السلام علیکم۔ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، ہمارے بھائی وسیم صاحب جو میرے خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ کرتے ہیں 7 ماہ سے مجھے بارہا کہہ رہے تھے کہ آپ کو ٹائم دیں، ریکارڈنگ کروائیں کہ جادو کو پہچاننے کی علامات کیا ہیں۔ معزز ناظرین، بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، کوئی مریض کی قمیض کو ماپتا ہے اور کوئی پانی پر دم کر کے اس کے ذائقے سے پہچانتا ہے کہ ذائقہ سا۔ مجھے سچی بات ہے ان چیزوں کا نہ میں نے کبھی تجربہ کیا نہ میں کروں گا۔ مجھے تو یہ معلوم ہے جو شروع سے طریقہ چلتا آ رہا ہے کہ اطباء، ہمارے حکماء اطباء لوگ مریض کو علامات پوچھتے ہیں، جب علامتیں پوری ہوتی ہیں تو فرماتے ہیں کہ آپ کو فلاں بیماری ہے۔ چونکہ وہ بھی طب ہے اور یہ روحانی بھی طب ہے، جادو ایک مرض ہے، اس کی علامات ہیں۔ وہ علامات، کچھ علامات کے دلائل بھی ملتے ہیں کتاب و سنت سے، اور کچھ جو معالج ہیں انہوں نے اپنے تجربات کی روشنی میں بیان کی ہے۔ تو میں وہ عرض کر دیتا ہوں، سب سے پہلی اس کی علامت جادو کی ہوتی ہے خواب ڈسٹرب ہونے، جیسا کہ سنن نبی داود اور سنن ابن ماجہ حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب مومن کے خواب سچے ہوں گے، جتنا مومن اپنی گفتگو میں سچا ہوگا اتنے اس کے خواب سچے ہوں گے۔ فرمایا سچا خواب اللہ کی طرف سے ایک بشارت ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا والرؤیا تحزین من الشیطان، جو خواب پریشان کرنے والا وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ مثلا خواب میں مردے نظر آنے، فوت شدہ قبریں نظر آنی، اس طرح لڑائیاں جھگڑے، اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا، وہ مجھے مارا، میں اس کو مارا، قتل دیکھنے، خون دیکھنے، اس قسم کے سانپ نظر آنے، چھپکلیاں نظر آنی، بچھو، گندے پانی، صابن، پریشان کرنے والے خواب، یہ سب سے پہلی علامت ہوتی ہے جادو کی۔ جب یہ خواب آئے جادو آئے گا، اگر دوبارہ خواب آئے ایسا جادو آئے گا۔ ہاں یہ یاد رکھنا کہ پریشان کرنے والا خواب نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے، کسی کے سامنے بیان نہ کرو۔ تو آپ نے فرمایا اعوذ باللہ 3 مرتبہ پڑھو، اپنے بائیں طرف تھتکار دو۔ اور دوسری علامت، یہ کندھوں کا کھچاؤ شروع ہو جاتا ہے، پنڈلیاں تھکی تھکی درد، پھر کمر، بعض کو کمر کی درد شروع ہو جاتی ہے، بعض کو جوڑوں کی درد شروع ہوتی ہے۔ یہ علامات ہوتی ہیں۔ معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے، معدہ کبھی قبض، کبھی موشن، کبھی بار بار واش روم، کبھی کھانا کھایا فوراً حاجت ہوگی۔ اسی طرح جب انسان سوتا ہے تو جسم پہ دباؤ پڑتا ہے، دباؤ پڑنے سے ہاتھ پاؤں ہلاتا نہیں، ہلتے وال نکالتا نہیں نکالتے، اور بھولنے کی بیماری بھی لگ جاتی ہے۔ جادو زدہ انسان کو بھولنے کی بیماری، ایک بھولنا ہے نارمل، یہ فطرت ہے، لیکن زیادہ بھولنا، آپ کو وہ قرآن حکیم سورہ قحف کی یاد ہوگی۔ یوشع بن نون نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ، اے حضرت جب ہم وہاں بیٹھے تھے نا، وہ ناشتے کی مچھلی وہاں سے نکلی، وہ چلی گئی دریا میں، تو مجھے آپ کو بتانا یاد نہ رہی کیونکہ مجھے شیطان نے بلا دیا۔ نسیان میں شیطان کا بڑا کردار ہوتا ہے، بلا وجہ غصے چڑھنے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان الغضب من الشیطان، جس میں نبی داود کی روایت ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے۔ نارمل غصہ یہ فطرت ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ غصہ، بلا وجہ بار بار غصہ، یہ شیطان کی طرف سے، یہ ایک علامت ہے۔ اور جسم پر دھبے پڑ جانے، سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر ایک لڑکی تھی چھوٹی، آپ نے دیکھا صفعت ان کے لفظ ہیں، اس کے چہرہ پر دھبے تھے کالے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو نظر بد دم کرو۔ نظر بد جب لگتی ہے اس کا علاج نہ کیا جائے وہ خود بخود جادو بن جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا نا، آپ رات کو ہاتھ اٹھاتے، سونے سے پہلے 3 دفعہ قل هو اللہ، 3 دفعہ فلق، 3 دفعہ والناس پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونکتے، سارے جسم پر پھیرتے۔ یہ سنت کتنے لوگوں نے زندہ رکھی ہے، اور اس سے نظر بد کا علاج ہوتا ہے۔ اور جو کرتے ہی نہیں، وہ نظر بد برقرار ہے، 2 دن 3 دن حسد اور نظر بد خود بخود جادو بن جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور بھی علامت ہے
جادو شدہ بندے کو جب کوئی آدمی نارمل دم کرے گا نا، اس کو جمائیاں آئیں گی بار، بعض دفعہ مریض کو بھی آتی ہیں، دم کرنے والوں کو بھی آتی ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان التساؤب من الشیطان، کہ جمائی شیطان کی طرف سے ہے، وہ جمائیاں آئیں گی بار بار، یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے۔ تو چلتے محسوس ہونا میرے پیچھے کو آ رہا ہے، دیکھا تو کچھ بھی نہیں، یہ علامتیں ہیں۔ اور آگے میں چل کے بیان کرتا ہوں کہ جب گھر میں جنات مسلط ہوتے ہیں تو پھر